بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح دین شریعت کے تحفظ، عروج اور پیغمبر اسلام کی حفاظت اور پاسداری اور معاونت کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کوششیں بے مثال اور لازوال تھیں، اسی طرح آپ کے نوازے کا صبر، استقامت، رائے خدا میں جذبہ اظہار، وفاداری اور باقاعدین شریعت کے لیے عظیم ترین قربانیاں کائنات کے لیے مثال رہیں۔ سید زینب رضی اللہ عنہ جہاں اہل بیت کی عظیم ترین فرد تھیں، وہی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ نے آغوش محمد میں پرورش پائی، علم و عرفان کے سرچشموں سے سریاب ہوئے اور صبر، استقامت اور شجاعت کا درس حاصل کیا۔ آپ وہ خاتون تھی جنہیں کربلا کی تیز و تند ہوائیں، کوفہ کے سیاہ بادل، شام کی سیاہ بجلی اور ان کی مجموعی قوت بھی ہلا نہ سکی۔ کتاب عشق کے دو باب ہیں، پہلا کربلا اور دوسرا کوفہ و دمشق۔ کربلا کا باب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے لکھا اور کوفہ و دمشق کا باب المصائب حضرت سید زینب نے رقم کیا۔ آپ نے کربلا میں کبھی علی کا رنگ بھرا تو کبھی حسین بن کا تسلیم و رضا کی نقوش کو ابھارا۔ آپ کے عزم استقلال نے حسین کے عزم استقلال کی جھلک تھی۔ آپ نے شام و کوفہ کے دربار میں جابر دشمن حکمرانوں کا سامنا کیا۔ اپنے حقوق کوئی اور جدوجہد سے سید زینب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تعلیمات کو بقا کی معراج پر پہنچایا۔ سید زینب رضی اللہ عنہ نے نازک موقع پر بھی علی کے جو جلال کے ساتھ حسین بن کر بولی اور باطل کا سر کو چل دیا اور حق کا بول بالا کیا۔ رسول خدا کی نواسی نے دربار جدید میں جو جرأت مندانہ خطبہ ارشاد فرمایا وہ تا قیامت تک ایک مثال ہے۔ آپ نے جدید کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے جدید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور ایسے اپنے دل کی تسکین کی بحث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ، روز قیامت اپنی بدکاری کی سزا پائے گا اور اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا دل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے جدید، تو چاہے جتنا مکر و فریب کر کے اپنی بھرپور کوشش کر لیں، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی وہی الہی کی پاکیزہ سار کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال لے، جعلداری کے ذریعے تو ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ تھا تو کبھی اپنے دامن سے نہیں مٹا سکتا۔ تیرا یہ نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیرے حیات اقتدار میں چند روز باقی ہیں، تیرے سب ساتھیان قریب تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، تیرے پاس دینے کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جب منادی کرانے والا نہ عطا کرے گا کہ ظلم و ستم گار لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ فلسفہ جرأت و بہادری والا خطبہ فتح خیبر کی بیٹی دے سکتی تھی۔ آج بھی طریق حضرت زینب جیسے عظیم کردار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جو جلال کا مالک حکمران اپنے ناپاک عزائم کے خلاف اٹھنے والی واسطے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین کی آواز کو بظاہر خاموش کر کے یہ سمجھ بیٹھا کہ اسے اسلامی نظریات اور مستفید تعلیمات پر بگاڑ و تخریب سے کوئی روک سکتا، مگر زینبی طریق نے نہ صرف حسینی طریق کو زندہ اور جاوید رکھا بلکہ جدید کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کا عزم و حوصلہ اور استقامت رہتی دنیا تک ضرب المثل رہے گی۔ آپ کی عظمت کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ عشق تو باپ میں ہے، ایک وہ جو کربلا میں امام حسین نے لکھا، دوسرا دمشق میں بی بی زینب نے رقم کیا۔ آپ پر اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔